نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تحقیق خسروا نقصان اٹھایا الذین ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء ملاقات کو اللہ کی حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک قالو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہم پر علی ما اوپر اس کے جو فرطنا کمی کی ہم نے فیہا اس کے بارے میں وہم اور وہ یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ علی اوپر ظہورہم اپنی پیٹھوں کے الا خبردار سنو ساء کتنا برا ہے ما یزرون جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر اوپر اس کے جو کمی کی ہم نے اس کے بارے میں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ خبردار سنو کتنا برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر اوپر اس کے جو کمی کی ہم نے اس کے بارے میں اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ خبردار سنو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ
جو دنیا میں اللہ کی ملاقات کا، آخرت کا انکار کرتے رہے ہیں، وہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ کوئی حساب نہ ہوگا اور انہوں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، تو جب اچانک قیامت آ جائے گی تو اس وقت وہ کہیں گے، ہائے افسوس ہم پر کہ ہم نے قیامت کی تیاری میں کتنی کوتاہی کی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو یہاں نیکی کرنے میں سستی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں اس کا افسوس ہوگا کہ ہم نے کیوں دنیا کی زندگی ضائع کی اور کیوں نہ ہم نے آخرت کے دن کے لیے نیکیاں اکٹھی کی۔ اور اس دن افسوس ہوگا کہ کیوں ہم اس دن کا انکار کرتے رہے، کیوں قیامت کے دن کو یاد نہ رکھا۔ اس بات پر اس دن لوگ پشیمان ہوں گے اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کرنا، حسد کرنا، نفرت کرنا، یہ سب گناہ ہے، سب گندگی ہے۔ ان سب کا بوجھ اس دن اٹھانا ہوگا۔ کتنا برا ہے یہ بوجھ جو اس دن اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اس گندگی سے اس دنیا میں ہی بچنا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس گندگی سے دور رکھے، بچا کر رکھے۔ وما، اور نہیں، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی، الا، مگر، لعب، کھیل، و لہو، اور تماشا، والدار، اور البتہ گھر، الآخرت، آخرت کا، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ افلا، کیا بھلا نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور آخرت کا گھر، آخرت کا گھر اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ عارضی زندگی، یہ چند روزہ زندگی جو ہم بے فائدہ چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر ضائع کرتے ہیں، یہ تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت معمولی چیز ہے۔
اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، اصلی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بس تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور پھر یہاں سے اپنے اصل مقام آخرت کے گھر کو لوٹنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک سٹیج کی طرح ہے۔ یہاں لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر کے اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو جیسے دنیا میں کسی ڈرامے کے بعد اچھا کام کرنے والوں کو انعامات ملتے ہیں، اسی طرح آخرت میں لوگوں کو ان کے کام کے انعامات ملیں گے۔ مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے۔ ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی بڑی اہم ہے۔ یہاں رہ کر وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے اور اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے ایک شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے پانی میں سے کتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے۔ یہ جتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے یہ دنیا ہے، اور سمندر آخرت ہے۔ آخرت ہمارا گھر ہے، ہماری منزل ہے۔ اس لیے اس کھیل کود کے بیچ میں ہمیں آخرت کے لیے سنجیدہ رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں اچھا گھر حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اس دنیا کو اللہ کی دنیا سمجھ کر، اس زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر جو زندگی گزارے گا، اس کا آخرت کا گھر انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہوگا۔ اور جو لوگ دنیا کو کھیل تماشا سمجھے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت سمجھ آئے گی جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی کیا لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم سب کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے، اور آخرت کی تیاری کے لیے وہ سب کام کرنے چاہیے جن کے بارے میں وہاں سوال ہوں گے۔ حدیث پاک ہے کہ جس نے دنیا کو چاہا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ پس فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہ دو۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جانا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہ حدیث بھی بخاری میں درج ہے۔ پھر فرمایا قد تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، لا یحزنک البتہ غمگین کرتی ہے تجھ کو، الذی وہ بات، یقولون جو وہ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے وہ تجھ کو، ولکن لیکن، الظالمین ظالم لوگ، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کرتے ہیں۔ قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ غمگین کرتی ہے تجھ کو وہ بات جو وہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ پس بے شک وہ لوگ نہیں جھٹلاتے تجھ کو، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو مگر ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اور وہ گواہ تھے، اس بات کے شاہد تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی بات کی تو ان لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ میری دنیاوی باتوں کا تو سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ دنیا کی کسی بات میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میری دین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، دین کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کرتی تھی۔ اسی چیز کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کے دل کی اس کیفیت کو ہم جانتے ہیں، آپ تسلی رکھیں، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، جو کلام تم لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والا قد اور البتہ تحقیق، کذبت جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، من قبل کا
آپ سے پہلے، فصابروا پس انہوں نے صبر کیا، الا اوپر، ما اس کے جو کذبوا وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور وہ ستائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم آئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، ولا اور نہیں مبدلہ کوئی بدلنے والا، لے کلماتی کلمات کو، اللہ ہی اللہ کے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءک آ گئی ہیں تیرے پاس، من نبائی خبروں میں سے، المرسلین رسولوں کی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا پس انہوں نے صبر کیا اوپر اس کے جو وہ جھٹلائے گئے اور وہ ستائے گئے، حتیٰ آتاہم نصرنا یہاں تک کہ آئی ان کے پاس ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کے کلمات کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ تحقیق آ گئی ہیں تیرے پاس خبروں میں سے رسولوں کی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ البتہ تحقیق آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، پس انہوں نے صبر کیا اوپر اس کے جو وہ جھٹلائے گئے اور جو وہ ستائے گئے، یہاں تک کہ آئی ان کے پاس ہماری مدد، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کے کلمات کو، اور البتہ تحقیق آ گئی ہیں تیرے پاس رسولوں کی خبروں میں سے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، پھر ان رسولوں نے صبر کیا اس بات پر جو وہ جھٹلائے گئے اور جو وہ تکلیف دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے انکار کی پرواہ نہ کریں، آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی، اسی طرح جیسے پہلے نبیوں کے لیے آئی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی مدد آئی۔ سورہ المومن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک البتہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ سورہ المجادلہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، اور اللہ کے کلمات نہیں بدلے جا سکتے۔ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں جو حق اور باطل کے مارکے میں پیش آتے ہیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو آزماتا ہے، اور پھر اس کی مدد ضرور آتی ہے۔ سورہ العنکبوت کی دوسری آیت ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ ان کا اتنا کہنا کافی نہ ہوگا۔ اور کیا وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ایمان والوں کو پہلے آزماتا ہے، پھر ان کے لیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور اللہ کے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے مخالفت کے باوجود کام نہیں چھوڑا، تکلیفیں اٹھاتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ ان کے ساتھی ایمان والے بھی تکلیفیں اٹھاتے رہے، صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کی مدد آئی، مخالفین بھی ساتھ ہوتے گئے، قافلہ بڑھتا گیا، اور بالآخر کامیابی نصیب ہوئی اور آزمائش میں پورے اترے۔ فرمایا، البتہ تحقیق آپ کے پاس پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی خبریں آ گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب پر آزمائش آئی، سب جھٹلائے گئے، سب ستائے گئے، پھر انہوں نے صبر کیا، آزمائش میں سرخرو ہوئے اور اللہ کی مدد ان کو نصیب ہوئی۔ اکرمہ بن ابو جہل، جو آپ کے بدترین دشمن ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ طائف والے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، ان کی اولادوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح بہت سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، بعد میں انہوں نے، ان کی اولادوں نے، ان کی قوم نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح اسلام کا لشکر بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی گئی، اسلام کا لشکر بڑھتا گیا، اور اسلام کے لشکر کو بالآخر غلبہ نصیب ہوا۔ وَإِن، اور اگر، کانا، ہے، کبرا، بھاری، علیکا، تجھ پر، ارادہم، ان کا منہ موڑنا، فَإِن، پھر اگر، استطعت، تو استطاعت رکھتا ہے، ان، یہ کہ، تبتغی، تو تلاش کرے، نفقاً، ایک سرنگ، فی الارض، زمین میں، او، یا، سلماً، ایک سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فتأتیہم، تو تم لے آؤ ان کے پاس، بے آیاتن، کوئی نشانی، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، اللہ تعالیٰ، لا جمعہم، البتہ جمع کر دیتا ان کو، علی الہدی، ہدایت پر، فلا، پس نہ، تکونن، تم ہونا، من الجاہلین، نادانوں میں سے۔ وَإِن کَانَ کَبُرَ عَلَیْکَ اِرَادُہم، اور اگر ہے بھاری تجھ پر ان کا منہ موڑنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پھر اگر تو استطاعت رکھتا ہے کہ تو تلاش کرے ایک سرنگ زمین میں، او سلماً فی السماء، یا ایک سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِیَہُم بِآیَۃٍ، تو تم لے آؤ ان کے پاس کوئی نشانی۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس ہرگز نہ تم ہونا نادانوں میں سے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا اگر ان کا منہ موڑنا آپ پر بھاری ہے، اور پھر اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں ایک سیڑھی، تو تم ان کے پاس ایک نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر، پس تم ہرگز نادانوں میں سے نہ ہونا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ان مخالفت کرنے والوں میں عزیز و اقارب اور خاندان والے بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو پہلے آپ سے محبت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ان کا منہ موڑنا آپ کو بہت بھاری لگ رہا ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اگر تم میں استطاعت ہے تو ان کی مخالفت سے بچنے کے لیے، ان سے چھپنے کے لیے زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، یا کوئی سیڑھی لے آؤ کہ آسمان میں اوپر چلے جاؤ، اور پھر ان کے لیے کوئی نشانی نکال لاؤ ان کو یقین دلانے کے لیے۔ یاد رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے مدت ہو گئی اور لوگ مخالفت ہی کرتے رہے، تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے تو یہ لوگ جلدی مان جائیں گے، ان کو یقین آ جائے گا۔ اور لوگ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ بھی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ اگر معجزہ آ جائے گا تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سرنگ لگا کر یا سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے بھی آئیں، کوئی معجزہ لے بھی آئیں، تو یہ منکرین ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے پیغمبروں نے لوگوں کو معجزات بھی دکھائے، لیکن منکرین حق جو تھے، کافر جو تھے، وہ پھر بھی نہ مانے اور معجزات کو جادو کہتے رہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا اپنا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مجبور کر کے ہدایت نہیں دینا چاہتا، اس لیے آپ ایسا کوئی خیال دل میں نہ لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی خیر کے جذبہ سے مغلوب ہو کر سوچتے تھے کہ سب لوگ جلد اسلام قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے ایمان کی آرزو میں اتنے پریشان نہ ہوں۔ اس بارے میں اللہ کی حکمت اور سنت یہ ہے کہ لوگ معجزات سے مروب ہو کر نہیں، بلکہ اپنی عقل استعمال کر کے حق اور باطل میں فرق کریں، اور آہستہ آہستہ غور کریں، سوچیں، اور پھر دل سے قبول کریں۔ بس آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔